يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو وقول انظرنا کہو واسمعوا اور پہلے ہی غور سے سنا کرو، پہلے ہی بات کو غور سے سن لیا کرو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ یہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے اور بے ادبی اور گستاخی کی انتہا کرتے تھے، جیسے کہ پچھلی 2 آیات میں پچھلے 2 3 4 دن جو تفسیر بیان ہوئی اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ان کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ جادوگر تھے۔ اب ان کی ایک اور خیانت، ان کی ایک اور بے ادبی، گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ قرآن کریم کے اندر چاک فرما دیا کہ یہ کیسے بے ادبی کرتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اب اس آیت میں اللہ پاک نے اصل میں ان کے جیلسی کی جو انتہا تھی، حسد اور عناد، اس کا بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ، ان کی کوشش ہوتی تھی، یہ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلس تھے کہ یہ ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے جن الفاظ کے 2 معنی ہوں، جس کے 2 معنی ہوں، جس کے ایک معنی صحیح ہوں تو دوسرے معنی غلط ہوں، جن میں توہین ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو، تاکہ اگر کوئی ہمیں پکڑ بھی لے تو ہم کہیں کہ ہم تو ایسے نہیں، ایسے بیان کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس لفظ کے ایک معنی یہ نکلتے ہیں مگر اس کے ایک معنی یہ بھی تو ہے، ہم نے تو یہ کہا تھا۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف تھے، ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، جس میں کوئی ایسے معنی بھی ہوں جس میں توہین یا بے ادبی اور گستاخی کی نیت کی جا سکتی ہو، بھلے اس کے دوسرے معنی صحیح الفاظ میں بیان ہوتی ہوں، صحیح جملوں میں معنی بیان ہوتی ہوں، یا صحیح کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو میں اس کے معنی بیان ہوتی ہوں، اللہ نے وہ لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ ایسا لفظ بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں بولنا۔ جی، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا کہتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے اور ہماری طرف التفات، ہماری طرف آپ توجہ فرمائیں۔ یعنی یہ جو لفظ تھا مسلمانوں کے نزدیک اس کے معنی یہ تھے، راعنا یا رسول اللہ، آپ
ایک گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، اس کے اندر آپ نے کوئی ایسا لفظ بولا کہ آپ کو وہ آواز سنائی نہیں دی، تو آپ نے کہا رائنا رائنا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرماتے ہوئے ہم رعایت فرمائیں، یہ ابھی آپ کیا فرما رہے تھے، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو یا ان جملوں کو یا حضور نے جو بات کی ہوتی وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ ہوتا ہے نا ایسے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یار آپ نے کیا کہا ہے، ذرا دوبارہ ارشاد فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ دوبارہ وہ جملہ بول دیتے ہیں اور میں وہ جملہ سن لیتا ہوں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتے تھے، یا عام مسلمان، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابھی جو آپ بات ارشاد فرما رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آئی، سنائی نہیں دی، ذرا ہماری رعایت فرماتے ہوئے آپ اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرما دیں، آپ دوبارہ بیان فرما دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جملہ تھا وہ دوبارہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ یہ اب آپ چیز سمجھ گئے۔ اچھا، اب یہودیوں کی جو ڈکشنری تھی، یہودیوں کی ڈکشنری کے اندر یہ جو لفظ رائنا تھا، یہ اس کے کچھ اور بھی معنی تھے۔ ان کی ڈکشنری میں اس کے معنی تھے بد دعا۔ جب کسی کو بد دعا دینی ہو تو پھر وہ یہ الفاظ بولتے تھے، یعنی ان کے نزدیک یہ اس کا معنی تھا ان کی ڈکشنری میں کہ سنو، جس کو کہا جا رہا ہے نا رائنا، سنو، سن کہ تیری بات نہ سنی جائے، سن کہ تیری بات نہ سنی جائے۔ تو ان کے نزدیک یہ ایک بد دعا تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کے نزدیک ایک گالی تھی، ان کے نزدیک ایک گندا لفظ تھا۔ تو وہ جو یہود تھے، یہود پھر اس لفظ کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو، یہود کو یہ معلوم تھا کہ یہ لفظ مسلمانوں کے نزدیک یہ لفظ بولنا صحیح ہے، مسلمانوں کی ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے کہ ذرا آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، ذرا آپ دوبارہ فرمائیں، آپ نے کیا کہا ہے، میں نے آپ کی بات صحیح طرح سنی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ مگر یہودیوں کی ڈکشنری کے اندر یہ جو لفظ تھا یہ ایک مذاق تھا، ایک بد دعا تھی، ایک گالی تھی یہودیوں کے نزدیک۔ وہ اس کو اہانت کے طور پر اور بے ادبی کے طور پر اور گستاخی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولتے کہ رائنا، کہ سن تیری بات ہی نہ سنی جائے، سن تیری بات ہی نہ سنی جائے، مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو تمہاری بات، تو انہوں نے اس موقع کو، یہودی چونکہ جانتے تھے، انہوں نے اس موقع کو سمجھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ پہلے تو ہم نبیوں کے تاجدار کو ہم تنہائی میں بد دعائیں دیتے ہیں، تو اب تو ہم برسر مجلس ان کو بد دعا دیں گے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم نے بد دعا دی ہے۔ پہلے تو ہم تنہائی میں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اب ہم مجلس کے اندر بیٹھ کر انہیں برا بھلا کہیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام یا مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہماری رعایت فرماتے ہوئے آپ اس جملے کو دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، جبکہ ایسی بات نہیں ہوگی، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور ہم انہیں بد دعا دیں گے۔ تو ہمیں ایک موقع مل گیا کہ پہلے ہم
چھپ چھپ کر انہیں بد دعائیں دیتے تھے یا اہانت کرتے تھے، اب ہم مجلس کے اندر بیٹھ کر دیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے راعنا کہتے تھے، اور پھر آپس میں ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کیونکہ منافق تھے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور پھر مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم نے بد دعا دے دی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، سب پاس بیٹھے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو دوبارہ دہرا رہی ہیں۔ اب حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ یہودیوں کی ڈکشنری سے زبردست، یہودیوں کی ڈکشنری کے ماہر تھے، وہ ان کی ڈکشنری کو جانتے تھے۔ انہوں نے جب ایک دو مجلسوں میں یہ دیکھا نا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہود کیا کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مجلس میں راعنا، ادھر سے آواز آئی راعنا، ادھر سے آواز آئی راعنا، یہ بار بار یہ لفظ بولتے ہیں، تو حضرت معاذ چونکہ ان کی ڈکشنری سے واقف تھے، وہ انہوں نے ایک دن جو ان سے انہوں نے ان یہودیوں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ سنو، اگر اب یہ لفظ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اس وقت یہ آیت اتری نہیں تھی، ہاں ٹھیک ہے، ان کی محبت تھی، ان کی محبت تھی، اور محبت میں فنا تھے، اور یہ فنا کا عالم یہ ہے، فنا کا عالم یہ ہے کہ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ محبوب کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، محبوب کے در کا کتا بھی پیارا ہوتا، محبوب کی نالین جو ہے وہ سر کا تاج ہوتی ہے۔ جب جو محبت ہوتی ہے، جہاں محبت نہ ہو، منافقت ہو، وہ پھر وہاں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے محبوب کی زبان سے یہ لفظ نکلا، یہ لفظ تو ٹھیک نہیں تھا، یہ لفظ تو فلاں تھا، یہ لفظ تو ایسے تھا، اچھا ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں بولا تھا۔ یہ سب جنسی ہیں، یہ منافقت کی مختلف قسمیں ہیں جنسی ہیں۔ تو محبوب سے زیادہ، محبوب اگر ہے اور آپ اس کے سچے محب ہیں، آپ کو اس کی کوئی چیز جنسی ہے کبھی بری نہیں لگے گی، آپ کو اس کی ہر چیز محبوب۔ مگر یہاں تو محبوب وہ تھا جس کے وجود کی برکت سے کائنات کی ساری برائیاں دور کر دی گئیں، جس کے وجود کی برکت سے، جس کی پاکیزگی کی برکت سے، جس کی اچھائی کی برکت سے کائنات کی ہر طرح کی برائی کو دور کیا گیا اور ناپاکی کو دور کیا گیا، پھر وہ محبوب ہو۔ تو حضرت سعد بن معاذ جن سے انہوں نے یہودیوں کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا سنو، تم یہ جو لفظ میرے محبوب کی بارگاہ میں بولتے ہو، اگر میں نے یہ لفظ تمہاری زبان سے دوبارہ سن لیا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ اور انہوں نے اس چیز کا ڈر اور خوف نہیں کیا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں تو کہیں یہ میرے اوپر ہی کوئی کیس نہ بنا دیں، یا یہ کہیں مجھے ہی نہ کہیں پر پکڑ لیں اور مارنے کوٹنے شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ وقت بتائے گا، مگر میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا اگر کسی نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر راعنا کا لفظ بولا۔ انہوں نے کن کو کہا؟ انہوں نے یہودیوں کو کہا، انہوں نے یہود کو کہا۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر جب یہ واقعہ ہوا نا سارا، پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اللہ پاک نے صرف یہود کو نہیں، ایمان والوں کو بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا، لا تقولوا راعنا۔ آج اس وقت کے بعد یہ لفظ میرے محبوب کی بارگاہ میں نہ بولنا، بھلے یہ بولنا جائز ہے، بھلے یہ بولنا جائز ہے، مگر اس کے ایک معنی یہودیوں کی زبان میں غلط ہیں، وہ تمہاری زبان میں جائز ہیں، صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، مگر جس لفظ کے اندر کوئی دوسرے معنی بھی نکلتے ہوں میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کے، مسلمانوں کو وہ جائز اور حلال
اور صحیح لفظ بولنے سے بھی منع فرما دیا گیا کہ یہ لفظ آئندہ نہ بولنا. وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور اگر کہنا ہی ہو تو کہنا انظرنا کہ نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ ہم پر. اور کیوں کہتے ہو یہ بھی؟ وَاسْمَعُوا، پہلے ہی غور سے سنا کرو بات. کیوں میرے محبوب کو کہتے ہو کہ یہ بات دوبارہ دہرائیں؟ ہم نے صحیح طرح سنی نہیں ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس موقع پر پھر یہ جو آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہہ لینا، ہم پر نظر رحمت اور مہربانی فرماتے ہوئے اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائیں، تاکہ یہود کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ صحیح لفظ کو غلط معنی میں استعمال کریں. اور پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. کیوں ان سے پوچھتے ہو کہ آپ دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائیے؟ تو یہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ کے اوپر بھی سورۃ النساء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ وَكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. بعض یہود، اللہ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے ایک اور جگہ کے اوپر قرآن پاک میں، بعض یہود اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس کے اصل کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو سے تبدیل کر دیا کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے مثال دی ہے، اور کہتے کہ ہم نے سنا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا مگر پھر بھی ہم نے نافرمانی کی. اور آپ سے کہتے ہیں سنیے جی، حالانکہ آپ کی بات نہ سنی گئی ہو، اور دین میں طعن کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو موڑ کر راعینا کی بجائے راعینا کہہ کر یہ کہتے ہیں. اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں تو یہ ان کے حق میں بہت اچھا اور بہت درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی. وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے ادبی، گستاخی اور اہانت کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی. تو بہت صرف قلیل لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائیں گے. تو اصل میں ایک ان کی ڈکشنری میں ایک راعینا کے معنی یہ بھی تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک. جیسے ایک معنی یہ تھے کہ سن، تیری بات نہ سنی جائے. ایک معنی یہ بھی تھے کہ اے ہماری بکریوں کو چرانے والے. اب مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ذرا ہماری رعایت فرماتے ہوئے یہ بات دوبارہ ارشاد فرما دیں، جبکہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اے ہماری بکریوں کے چرانے والے. امام ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا کہ وہ آپ کو اصل میں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ خطا کرنے والا کہتے تھے. تو اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی صحیح کام سے اگر کوئی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کو ختم کرنے کے لیے اس صحیح کام کو بھی اگر ترک کرنا پڑے تو ترک کر دیا جائے. راعینا کہنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز تھا مسلمانوں کی زبان میں، مگر جس صحیح کام سے کوئی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو پھر اس صحیح کام کو بھی بند کر دینا چاہیے کہ کہیں اس سے وہ برائی کا جن سے وہ زیادہ نہ چلی جائے، جس کا قرآن کریم نے ایک جگہ کئی مثالیں ہیں مگر قرآن کریم کے اندر ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اور تم مشرکین کی جو مشرک لوگ ہیں ان کے معبودوں کو برا نہ کہو.
ان کے معبودوں کو برا نہ کہو، وہ عداوت اور جہالت کی وجہ سے اللہ کو برا کہیں گے، اس لیے تم ان کو برا نہ کہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بارگاہ میں توہین ہے یہ بالاجماع کفر ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کا ایک لفظ بولنا انسان کو دائرہ ایمان میں سے نکال کے کفر کی دنیا میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک وہ شخص واجب القتل ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسئلہ ہے، جو بندہ حضور کی بارگاہ میں ایک لفظ بھی کوئی ایسا احانت والا بولے وہ بالاتفاق واجب القتل ہے، اور اس کی توبہ قبول کرنے میں مذاہب جو مختلف ائمہ کے مذاہب ہیں ان سب کا یہی ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا آپ کی مختلف وہ توہین جو ہے، توہین کا تعلق بھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو، بھلے آپ کے نسب کے ساتھ ہو، بھلے آپ کے دین کے ساتھ ہو، یا آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو، بھلے دین کے ساتھ ہو، نسب کے ساتھ ہو، ذات کے ساتھ ہو، صفات کے ساتھ ہو، آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو، اور پھر یہ احانت کرنے والا جو ہے وہ بھلے کنایتاً کرے، بھلے وہ صراحتاً کرے، بھلے وہ اشارتاً کرے، وہ اعتراض کی صورت میں کرے، تو وہ ہر صورت میں جو ان سے یا کوئی شخص آپ کو بد دعا کرے وہ بھی احانت کے اندر آئے گا، یا معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک آپ کا برا چاہے وہ بھی احانت کے اندر آئے گا۔ جی تو کسی بھی طریقے سے آپ سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو یا لوگوں کو یا آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف وہ کوئی تانا دے یا مذمت کرے، تو جس شخص سے کوئی بھی ایسا کلام صادر ہو جس سے آپ کی احانت ظاہر ہو وہ کفر ہے، اور وہ واجب القتل ہے، واجب القتل ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کرنے والا اور آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والا، آپ کی شان میں ذرا سی کمی کرنے والا وہ کافر ہے، اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور امت کے نزدیک اس کا حکم قتل کرنا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور جو شخص احانت کرنے والے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہلکی سی بھی گستاخی کرنے والے اس کے کفر اور عذاب کے اندر شک کرے کہ نہیں پتہ نہیں یہ بندہ کافر ہوا ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ جہنمی ہے یا نہیں ہے، ائمہ نے لکھا کہ وہ بندہ بھی کافر ہے اور جہنمی ہے۔ جو صرف اتنا شک کرے اس شخص کی بے ادبی اور گستاخی اور احانت کے اوپر کہ پتہ نہیں یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے احانت کی، یہ شخص اب کافر ہے یا مسلمان ہے، اس شک میں پڑ جائے پر نہیں اس کہ یہ جہنمی نہیں ہے، جہنمی، وہ بندہ بھی کافر اور جہنمی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو سا ہے یہ ایسا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق والا واقعہ آپ دیکھ لیجئے، وہ یہودی اور وہ بندہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مسلمان اور وہ بظاہر وہ منافق اور وہ یہودی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے حق میں فیصلہ دے دیا، مگر اس نے کہا کہ نہیں ہم حضرت ابو بکر صدیق سے، اس کے بعد اس نے کہا ہم حضرت عمر فاروق سے۔ حضرت عمر فاروق کو اس یہودی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں تھا، مگر یہ کہتا ہے کہ میں نے عمر فاروق سے فیصلہ کروانا ہے۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 منٹ ٹھہرو میں آ رہا ہوں، تلوار لائے اور اس کی گردن کاٹ دی انہوں نے۔ کیوں؟ یہ بھی نبی اب یہ کیا تھا، اس نے کوئی ایسا گندا یا غلیظ یا کوئی گالی یا کوئی گندا لفظ اہانت اس صورت میں نہیں کی تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے نا وہ مجھے منظور نہیں ہے، اس فیصلے کو منظور نہ کرنے کی حضرت عمر فاروق نے اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لفظ کے استعمال کرنے سے بھی مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس کے 2 معنی ڈکشنری میں نکلتے ہیں، یا اگر اس ڈکشنری میں اس کے ایون ایک ڈکشنری نہیں، بعض لفظ ایسی ہوتی ہیں جس کے ایک ہی ڈکشنری کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر اس ڈکشنری میں معنی یہ ہیں اور کسی دوسری ڈکشنری کے اندر معنی کچھ اور ہیں، اللہ پاک نے وہ لفظ بھی استعمال کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا جو ان کے نزدیک جائز تھا۔